یار یہ بڑی تم بات تہذیبیاں مجھے سنا سنا کے کرتے ہو, کبھی میرے بھی دکھ دیکھ لیا کرو کہ کیا ہے. کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ یار میں کل ایک شادی پہ گیا ہوں, میں حیران ہو گیا ہوں کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. وہاں میں نے اپنی حیثیت کے مطابق سلامی دینی تھی, میں جا کے وہاں دلہا دلہن کے پاس کھڑا ہو گیا ہوں, راشن لگا ہوا اور کیمرہ چل رہا ہے اور لوگ سلامیاں دے رہے ہیں اور کیمرے کے آگے ایسے کر کر کے پکڑا رہے ہیں. کیمرے میں آ گیا, میں نے کتنے ہزار دیے. اب میں نے 500 روپیہ دینا تھا, ادھر ہزاروں کی بات ہو رہی تھی. وہ کیمرے والا ادھر ادھر ہوا تو میں نے فٹافٹ پکڑا دیا. میں نے کہا لو بیٹے مبارک ہو. پکڑا کے میں جانے لگا تو وہ کیمرہ مین کہتا جی صاحب ایک منٹ, وہ میرا کیمرہ نہیں تھا چل رہا, ذرا دوبارہ دیں. میں نے کہا تو کیسا شوخا آدمی ہے, 500 میرے پاس تھا میں نے دے دیا, اب تو میرے پاس 28 روپیے ہیں جیب میں, اب میں دوبارہ کہاں سے دوں, عقل کر کچھ. یہ کیا یار رواج پڑ گیا ہوا ہے. ایسے شادی بیاہ کے موقع پہ ہم سب سے زیادہ بد تہذیبیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور آج کل شادی بیاہ کا موسم بھی ہے تو اس لیے ہم ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں. بڑی بڑی یار شرمناک حرکت کرتے ہیں شادیوں میں. تو شادی بیاہ کے حوالے سے ایک اور بد تہذیبی یہ ہے کہ جب آپ کو بلایا جاتا ہے, جس کو بلایا جاتا ہے میرا خیال سختی کے ساتھ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صرف اسی کو جانا چاہیے. دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مسٹر اینڈ مسز کو بلایا جاتا ہے یا صرف عزیزی صاحب کو بلایا جاتا ہے, اور عزیزی صاحب بما اپنے 10-12 بچوں کے شادی میں پہنچ جاتے ہیں. بہت اچھے 10-12 بچے یا عزیزی صاحب ہیں, یہ ککڑ ہیں. نہیں یار تمہارا تو میں ایسے ہی مذاق میں نام لے رہا ہوں, اصل میں یہ واقعی بہت بد تہذیبی دیکھنے میں آتی ہے. اچھا بچوں کے ساتھ 1-2 ملازماؤں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. اچھا پہلے وقت میں تو یہ رویہ افورڈ ہو سکتا تھا, لیکن آج کل کے دور میں یہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا جب پر پرسن کیٹرنگ کا انتظام کیا جاتا ہے کہ جتنی پلیٹس استعمال ہوں گی اتنے انہوں نے پیسے کاٹ لینے ہیں, 600-700 1000-1200 روپے. اب جہاں ایک شخص کو بلایا جائے اور وہاں پر ایک بندے کی بجائے 7-8 لوگ پہنچ جائیں تو میزبان کا کیا حال ہوگا؟ اور پھر وہ جو اجڑ کا اجڑ آ جاتا ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہاں اندر کھانا کس مینرزم کے ساتھ. اللہ لوگ تم تو عورتوں والے پورشن میں ہوتی ہو نا, تو نہیں پتا چلتا. آپ کا کیا خیال ہے, عورتوں والے پورشن میں مینرزم ہوتا ہے؟ وہاں زیادہ بد تہذیبیاں ہوتی ہیں عزیز صاحب. لو جی, ہر میز کے اوپر 10-12 بوتلیں ضرور ایسی پڑی ہوتی ہیں جس میں سے کو 1 گھونٹ یا 2 گھونٹ پیے ہوتے ہیں, اور بوتل اسی طرح ضائع کر کے اگلے چلے جاتے ہیں. بوتلوں کے علاوہ کھانے کی پلیٹوں میں بھی یہی منظر نظر اسی آتا ہے. طرح پہاڑ کے پہاڑ بنائے ہوتے ہیں, وہ پلیٹیں چھوڑ کے اگلی پلیٹیں بنا رہے ہوتے ہیں لوگ. یہ جو بوتلوں والی بات ہے, اس سے مجھے یاد آیا گھروں میں بھی یہ بات تہذیبی ہوتی ہے. پانی کا پورا گلاس بھر لیتے ہیں بوتل میں سے اور آدھا پی کے باقی گرا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت کی توہین ہے. مطلب پانی ضائع کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ کتنے دنیا میں کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. بالکل. اور یار پینے والا ہو یا ویسے پانی استعمال کرنے والا ہو, اسے بچانا چاہیے, اللہ کی نعمت ہے. کچھ بد تہذیبیاں ہمارے معاشرتی رویوں میں بھی دیکھنے میں آتی ہیں. جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی باتوں میں اس قدر تکبر نظر آتا ہے, اپنی امارت ظاہر کرنے کا, دوسروں کو اپنی جو امارت ہے اس سے مروب کرنے کا جنون کی حد تک شوق ہوتا ہے. گفتگو نہیں صرف رویہ بھی اس طرح کا ہوتا ہے, رویے کی بھی بات تہذیبی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جو ان کے پاس سونے کی چیز ہوتی ہے نا, وہ انہوں نے گفتگو میں شو کرنی ہوتی ہے. بھائی جی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, میں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. نو, اللہ نو ایسے ہوتا ہے مگر اسے نے مدری دکھانی ہے. نو, وہ ڈاکٹر ہی ٹھیک نہیں ہے جناب میرے. دیکھنا یہ دانت یہ تو سونے کا ہے نا, یہ ادھر والا جب ٹوٹا تھا میں اس ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, اس نے مجھے دوائی نہیں ٹھیک دی, دوائی ایسی دے دی میرا تو سینہ سڑنے لگ گیا اور سونے کی زنجیری باہر نکال لے. اچھا ایسے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ سننے والوں کے شاید یہ سمجھ نہیں آ رہی, حالانکہ سننے والا کوئی احمق یا پاگل تو نہیں ہے, وہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کے رویے سے, گفتگو سے, کہ یہ بندہ جو ہے یہ صرف اپنی امارت دکھا رہا ہے. سر ایسی حرکت نارملی وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس نیا نیا پیسہ آیا ہوتا ہے, اور وہ برانڈ کانشیس بھی ہوتے ہیں اور برانڈ کا بھی روب جھاڑے ہوتے ہیں لوگوں پر. ہاں یہ رویوں کی بات تہذیبیاں تو ایسی ایسی نظر آتی ہیں کہ بڑی شرم آتی ہے. اب تم دیکھو جب ہم اپنے گھر میں دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو خام خواہ بیوی کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھا پکایا یار, کوفتے کمال ہے, واہ 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 واہ, اتنے اچھی بریانی پکا دی ہو. کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ہمارے منہ سے یہ جملہ نہیں نکلتا, بلکہ کئی بیوقوف تو میں نے دیکھے کہ کسی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے اپنے گھر کے کچن کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں. آج خیریت ہے, خواتین کے حقوق کی باتیں کر رہے ہو. عقل کرو, چپ رہو, پچھلی بات تہذیبیوں پہ گھر سے بڑی بےزتی ہوئی تھی. نہیں یہ ہونا چاہیے, تعریف کرنی چاہیے کہ آپ نے بہت اچھا کھانا پکایا. میرے گھر میں تو پکتا ہی بہت اچھا ہے.
नाज़रीन, यह वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आज मैंने जानबूझ के इस तरह की बातें की हैं। कल मैंने तुम्हारी परजाई से कह दिया, मैंने कहा सालन में इतनी मिर्चें, वो उसने मेरी बेइज्जती की है कि अल्लाह माफ कर। वो ये कैमरा चल तो नहीं रहा? इट्स टू लेट।